بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک ایسا دین اور ایک ایسا مذہب بنایا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ابتدا اور اس کی بنیاد وہی سیکھنے سکھانے تعلیم و تعلم کے اوپر قائم فرمائی۔ یعنی پہلی وحی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے تو وہ آتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اے نبی علیہ السلام آپ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور آگے چلتے چلتے فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم سیکھنا اور تعلیم سکھانا، تعلیم لینا اور تعلیم دینا دونوں اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں۔ اس اللہ کے نام سے آپ پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے علم کو حاصل کرنے کی بھی ترغیب دی، اور علم کے وسائل اور اسباب جن کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا اللہ رب العزت نے ان وسائل کا بھی اسی وحی الہی میں تذکرہ فرما دیا۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا وہ قرآن کا علم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن بھی سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا علم بھی سکھایا، تفسیر بھی سکھائی، سیرت بھی سکھائی۔ اب ان کے جو اسباب اور ذرائع تھے وہ کیا چیزیں تھیں، ان کی قدر کرنے کی بھی ہمیں توفیق اللہ رب العزت عطا فرما دیں۔ اس کو اللہ نے اسی عہد نبوی کے اندر آغاز بھی فرما دیا، یعنی کہ اصحاب صفہ کا چبوترا وہ کیا ہے؟ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر ہی ایک مدرسہ ہے کہ جس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہی ہو چکا ہے۔ یعنی جس چیز کی جتنی پہلے ضرورت اور جتنی زیادہ ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قیام اپنے سامنے فرما دیا، اور وہ مدرسے کا قیام تھا، وہ تعلیم کے ادارے ایک انسٹیٹیوٹ کا قیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جب ہمیں اس اصحاب صفہ کے چبوترے اور مدرسے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو ہم آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہی مدارس دینیہ، یہی تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہیں جنہوں نے معاشرے میں ہر زمانے ہر دور میں بہترین خدمات سر انجام دی ہیں۔ پھر ان کی خدمات کا جو دائرہ ہے وہ صرف اور صرف ایک کسی خاص دائرے میں محدود نہیں رہا کہ یہ صرف تعلیم دینے والے ادارے ہوں، ایسا نہیں رہا، بلکہ ان کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ کیسے وسیع ہے؟ آئے ذرا ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ صرف ہم آج کے زمانے کی بات کو دیکھیں تو تعلیمی خدمات کے اعتبار سے یہ مدارس کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ صرف ہمارے ایک ملک پاکستان کے اندر 30 لاکھ سے زائد طلباء اور طالبات وہ جب تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ انتخاب کرتے ہیں دینی مدارس کا کہ ہم دینی مدارس میں آئیں گے، یہاں آ کر وہ داخلہ لیے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم میں بھی 30 لاکھ بچے پاکستانی جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ مدارس دینیہ میں اپنی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر صرف اور صرف 10 لاکھ طلباء کی تعداد تو صرف ان طلباء کی ہے جو کہ قرآن پاک کو براہ راست پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ قرآن پاک پڑھنے کا سب سے بہترین سورس ہمارے پاس مدارس دینیہ ہیں، اور یہ مدارس دینیہ صرف اور صرف ان کو قرآن پاک کی تفسیر ہی نہیں پڑھاتے، سیرت طیبہ اور احادیث مبارکہ ہی نہیں پڑھاتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو دینی علوم بھی دیتے ہیں اور ان کی تربیت کا ذمہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو عصری تعلیم میٹرک اور میٹرک کے بعد تک ماسٹر سطح کی تعلیم یہ مہیا کر رہے ہیں۔ آپ ان کی تعلیمی معیار کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک تعلیمی بورڈ ہے جو کہ پورے سال ان کے تعلیم کی اور ان کی تربیت کی نگرانی کرتا ہے، اور سال کے آخر میں پرچہ جات وہیں سے بن کر اجتماعی شکل میں آتے ہیں، اور چاروں صوبوں میں تمام شہروں اور ہر تحصیل میں، شہر ہو یا گاؤں ہو، وہاں پر ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں
ایک ہی سبجیکٹ کے امتحانات کا آغاز ہوتا ہے اور کئی لاکھ طلبہ اس امتحان کے پروسیجر سے اکٹھے گزرتے ہیں اور پھر ان کے نتائج آویزاں کر کے اگلے سال میں ان کو درجے میں پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ان دینی مدارس کے اندر پڑھائے جانے والے علوم اور فنون اتنی قابلیت کے حامل ہوتے ہیں اور اتنے سٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں، ان کو پڑھانے کا طریقہ کار اتنا منظم ہوتا ہے، اور پھر ان کے امتحانی بورڈ کے امتحان لینے کا معیار اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کے فارغ التحصیل علماء کو ماسٹر کی ڈگری کہ آپ MA اسلامیات اور MA عربک کے ایکولنٹ ہیں تو ایکولنس سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتی ہے۔ تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دینی تعلیمی ادارے جن کو ہم مدارس کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا معاشرتی خدمات کو بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ آپ غور کریں کہ یہ دینی مدارس تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے بھی گہوارے ہیں۔ یہاں کے پڑھے ہوئے طلبہ آپ کو ہمیشہ قانون کے پابند نظر آئیں گے۔ آپ معاشرے کے اندر اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ منظم آپ کو دینی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے، وقت کے پابند آپ کو دینی مدارس کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ملیں گے، آپ کو سب سے زیادہ قوانین پاکستان کی پابندی کرنے والے، چاہے وہ سڑک کے اوپر ہوں، روڈ کی جتنی بھی اویئرنس ہے اور ان کے قوانین کی پابندی ہے، وہ سب سے زیادہ کرنے والے دینی مدارس سے پڑھے ہوئے طلباء اور علماء ہی ملیں گے۔ اس لیے کیونکہ ان کو مدارس میں یہ بات سکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ قوانین ملک ان کی پابندی کرنا یہ بھی عین اسلام ہے، اور اس کی پابندی کرنے پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ جس طرح نماز چھوڑنا اللہ کے ہاں تمہیں مجرم قرار دلوا دے گا، ویسے ہی اشارے کا توڑنا وہ بھی تمہیں اللہ کے ہاں سے سزاوار ٹھہرا دے گا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں تم نے رشوت کو جگہ نہیں دینی، سود تم نے نہیں لینا، تم نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا اس کے اندر شریک نہیں ہونا۔ ہاں، اس کے برعکس معاشرتی برائیوں سے تو یہ دور نظر آئیں گے ہی، لیکن آپ کو اگر پورے معاشرے کے اندر معاشرتی اقدار کی کوئی بات بتاتا ہوا نظر آئے گا تو وہ بھی دینی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہی ہوں گے۔ اگر آپ کو معاشرے میں کہیں سے یہ بات سننے کو ملے گی کہ صلہ رحمی کیا کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہو، اپنے اعزاء و اقارب سے توڑ پیدا نہ کرو، تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم ہی یہ درس دیتا ہوا سنائی دے رہا ہوگا۔ آپ کو اگر کوئی یہ بات سمجھا رہا ہوگا کہ بھائی تمہارا آپس کا تنازع ہے، اس کو آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی سے حل کر لو، اگر آپ کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے چوری سے کوئی منع کر رہا ہوگا، اگر آپ کو حسد سے کوئی منع کر رہا ہوگا، غیبت کرنے سے کوئی منع کر رہا ہوگا، تو آپ جب غور کریں گے تو معلوم ہوگا اس معاشرتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے کو انتہائی مفید بنانے کے لیے، اس کو صاف ستھرا اور پاکیزہ اور مقدس معاشرہ تشکیل دینے کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد یہ جو طبقہ کر رہا ہوگا وہ دینی مدارس کا تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہی ہوگا۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پر غور کریں کہ معاشرتی جتنی برائیاں ہیں، ان معاشرتی برائیوں کے آگے بند باندھا ہوا ہے انہی دینی مدارس کی پڑھے ہوئے اور تربیت یافتہ لوگوں نے۔ اگر ملک پاکستان کسی وقت میں پریشانی میں مبتلا ہوا ہے، زلزلے کا موقع آیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہی دینی مدارس کا تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ طبقہ، چاہے وہ مسجد میں امام کی شکل میں ہو، چاہے وہ معاشرے کے اندر اور کسی خدمت کی ڈیوٹی دے رہا ہو، اس نے اس موقع پر آگے بڑھ کر تمام فلاحی کاموں کو منظم کیا اور سب سے زیادہ آگے بڑھا۔ کرونا وائرس کا معاملہ آیا، سب سے زیادہ لوگوں کی امداد دینی مدارس کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی ایک بہت بڑی ضرورت لوگوں کی یہ ہے کہ آدمی اپنے فرائض کو ادا کرنا چاہتے ہیں، نماز فرض ہے اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کا کام یہ ہمارا امام اور ہمارا مدرس ہے،
جو کہ ہماری نمازوں کی فرضیت کو اہم طریقے سے پورا کرواتا ہے۔ جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو یہی مدارس ہیں جو کہ ہمارے اس اہم ترین فریضے کو بڑے احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں، ان کے مصارف پر صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں۔ یہی مدارس ہیں کہ جو کہ ہمارے نکاح کے موقع کے اوپر، ہمارے جنازوں کے موقع کے اوپر، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو دعائے خیر کروانے کے لیے، غرض ہماری ہر معاشرتی ضرورت وابستہ ہوتی ہے اور ان مدارس کے ساتھ، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہماری اس پریشانی میں سب سے زیادہ کام آنے والا طبقہ انہی مدارس کا تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہوا کرتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدارس یہ علم و ہنر کی فیکٹریاں ہیں، یہ منظم اور مفید شہری بنانے کے کارخانے ہیں، یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ ہمارے ادارے کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہیں۔ لہذا ان کا جاری و ساری رہنا، ان کا کھلا رہنا، ان میں تعلیمی تسلسل کا برقرار رہنا اشد ضروری ہوا کرتا ہے۔ دینی مدارس کا ملک پاکستان کی معیشت کے اندر بھی بہت بڑی خدمات اور بہت بڑا کردار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 30,000 سے زائد مدارس میں کئی لاکھ لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، اور تدریسی عملہ، غیر تدریسی عملہ، پھر میس ہیں جس کے اندر باقاعدہ طور پہ 3 وقت میس مطبخ چلتا ہے، اجناس کا خریدنا، ان کا مصرف، دودھ اور گوشت اور اس طرح کی یوٹیلیٹی بلز اور بہت ساری چیزیں، ایک پورا معیشت کا پہیہ ہے جو کہ ان مدارس کے مرہون منت ہے، اور ان مدارس کی وجہ سے ملک پاکستان میں بہت زیادہ معیشت کے اعتبار سے بھی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ قربانی کی کھالوں کا موقع آتا ہے تو اربوں روپے کا بزنس انہی مدارس منظم کر کے ملک پاکستان کو دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ کفالتی پروگرام بھی بہت بڑا پیش کرتا ہے، ملک پاکستان کی معیشت کے اندر بھی اس کا بہت بڑا حصہ اور کنٹریبیوشن آتی ہے۔ مدارس سے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ بلا تفریق ذات پات، امیری غریبی، ہر ایک کے لیے اپنی خدمات ہر وقت حاضر رکھتا ہے۔ کسی آدمی کو کسی بھی وقت میں ضرورت ہوتی ہے تو یہ ان کے کام آتا ہے، ان کو نمازیں پڑھاتا ہے تو اس میں کسی برادری، کسی امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں رکھتا۔ اگر یہ دعا کرتا ہے تو یہ سب کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اگر جنازہ پڑھانے کا وقت آتا ہے تو سب کی ذمہ داری یہ آسان طریقے سے اٹھاتا ہے، اگر نکاح پڑھانے کا موقع آتا ہے تو یہ سب کی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، گویا خوشی میں بھی شریک، غم میں بھی شریک۔ اور سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے، اور دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی یہ اپنی تنگی کی شکایت کسی کے پاس لے کر نہیں جاتا۔ آج تک اس طبقے نے کبھی احتجاجی طور پر اپنے کام اور ڈیوٹی دینے سے انکار نہیں کیا۔ ان کے اوپر سختی کے حالات آ جائیں، ان کے گھروں میں بیماری کے حالات آ جائیں، ان کے گھروں کے اندر فقر و فاقہ آ جائے، یہ ایک ایسا سفید پوش طبقہ ہے کہ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ دراز نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، بلکہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو یہ سمجھ بوجھ، یہ ہمت اور ظرف اور جگر عطا فرمایا ہے کہ یہ اپنی تمام تر ضروریات اپنے اللہ رب العزت سے براہ راست مانگ کر اپنے محدود وسائل کے اندر اپنی اولاد اور اس کی تربیت اور اس کا پیٹ پالنا اور معاشرتی اعتبار سے اپنے آپ کو سب کے لیے ایک مفید شہری ثابت کرنا، یہ مسلسل اس جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ان مدارس دینیہ کو ہمیشہ آباد رکھے، ان کو ترقیات عطا فرمائے، اللہ ان کی رونقوں کو بحال فرمائے۔